الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا نبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ شہدایان اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ کوئی وسیع و عریض واز کرنے آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں اور نہ مفکر نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس والوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماعی جدید محال ہے۔ اسی طرح اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جتنے اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتا ہے، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتا ہے، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتا ہے اور کم سن بچوں کو افریقی تعلیمات دیتا ہے۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے،
فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کی برابر ہوگی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کریکٹر صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ برادران اسلام، آج علم دین کی فضیلت و اہمیت، آج علم دین کی فضیلت و اہمیت کو کوئی نہیں جانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاءباش گنوں سے تحریف و تلبیش کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔